بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ سو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 25 ہے سوشیولوجی پارٹ 1، اور آج ہم ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ معاشرتی معاملات کی ایک نئی ٹائپ سٹارٹ کرنے والے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ لوگوں نے اس کو غور سے سمجھنا ہے اور اس کو ساتھ ہی ساتھ کلیئر کرنا ہے۔ تو اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ٹاپک کا نام ہے معروف آداب یا شائستہ آداب۔ معروف آداب کسی ثقافت کے زیادہ مضبوط اور مستحکم معمولات ہوتے ہیں۔ ان کا مقام لوک ریت سے بلند ہوتا ہے، اس لیے ان کی اہمیت بھی معاشرے میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بھی رواجی کردار کو متعین کرتے ہیں۔ یہ آداب معاشرتی زندگی کے رواجی کردار ہیں اور اچھائی اور برائی کے معیار ہیں۔ یہ تھوڑا بہت اس کا کیا ہے، انٹروڈکشن ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس کی پراپر ڈیفینیشن کی طرف۔ ولیم گراہم سمنر کے مطابق معروف آداب سماجی زندگی کے رواجی طریقے ہیں، اور یہ اچھائی اور برائی کے معیار ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، جس سے ہم فرق کر سکتے ہیں کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے۔ سیکنڈ ہمارے پاس ہے ایڈورڈ سپیئر کی ڈیفینیشن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معروف آداب ان رواجوں کا نام ہے جو کردار کو پرکھنے کے زیادہ سخت معیار ہیں، جو درست اور غلط میں تفریق کرتے ہیں۔ اوپر والی ڈیفینیشن میں بات ہوئی ہے اچھائی اور برائی کی، نیچے والی ڈیفینیشن میں بات ہوئی ہے درست اور غلط کی، جو کہ کم و بیش ایک جیسی ہی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ معروف آداب ہماری زندگی کے معیار ہیں جن کے ذریعے اچھے اور برے کردار میں تمیز کی جاتی ہے۔ کوئی کردار معیار کے مطابق ہے یا نہیں، کوئی فعل معاشرے کی اقدار کے مطابق ہے یا نہیں، کوئی تصور معاشرتی اصولوں کے خلاف ہے یا نہیں، ان باتوں کا فیصلہ معروف آداب کرتے ہیں۔ معروف آداب بھی غیر رسمی معمولات ہیں جو کتابوں کی طرح تحریر شدہ نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو رسمی ہوتے ہیں وہ تحریری شکل میں ہوتے ہیں، اور جو غیر رسمی ہوتے ہیں وہ غیر تحریری شکل میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ بلکہ معاشرتی زندگی میں ان کا رواج پایا جاتا ہے، یا بڑے لوگوں سے، والدین سے اور اساتذہ سے ان کو سیکھتے ہیں، ان کے کردار سے ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، یا ان کی نصائح سے ان کے متعلق معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں معروف آداب کی ایگزامپلس کون کون سی ہیں، تو یہ آپ لوگوں نے اپنے شارٹ کوسچن اور MCQs کے حوالے سے ذہن میں رکھنی ہے۔ نمبر 1 ہمارے پاس ہیں پرائے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا۔ نمبر 2 والدین اور دینی بزرگوں کا ادب کرنا۔ نمبر 3 قرآن، خانہ کعبہ، مسجد اور نماز کا احترام کرنا۔ نمبر 4 سچ بولنا، پورا تولنا، وعدہ پورا کرنا۔ نمبر 5 خواتین کا احترام کرنا۔ نمبر 6 بائیں ہاتھ گاڑی چلانا۔ نمبر 7 حلال جانور کو ذبح کر کے گوشت کھانا۔ نمبر 8 نکاح کے بعد عورت کو بیوی بنانا۔ نمبر 9 حلال روزی کمانا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ معروف آداب کی مثالیں ہیں۔ معروف آداب چونکہ سنجیدہ معاشرتی حالات کے اصول ہیں اور سنجیدہ حالت میں فرد کی رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے ان پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ جو افراد ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، معاشرہ انہیں سخت غیر رسمی سزا دیتا ہے، جس میں ان کا معاشرتی بائیکاٹ، برادری سے اخراج، زد و کوب، بے عزتی، توہین کے علاوہ ڈانٹ ڈپٹ شامل ہیں۔ یعنی کون سی سزا دی جاتی ہے؟ ان کو غیر رسمی سزا دی جاتی ہے جو تحریر شدہ نہیں ہوتی۔ یہ اپنے ایک معاشرے میں رواج کے طور پر جو سزا ہوتی ہیں ان کو وہ دی جاتی ہیں، جو کہ غیر تحریری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اس کی معروف آداب کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی ہیڈنگز آتی ہیں۔ تو نمبر 1 ہمارے پاس ہے، وہ ہے افراد میں ضبط کا قیام۔ معروف آداب غیر رسمی طور پر افراد میں ضبط قائم کرتے ہیں، یعنی رسمی اداروں، پولیس، عدالت وغیرہ کے بغیر ہی معاشرے میں کنٹرول قائم کرتے ہیں، یعنی ہمیں قانونی اداروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسری چیز ہمارے پاس ہے اقدار کی حفاظت۔ معروف آداب معاشرے کی سنجیدہ اور گہری اقدار کی حفاظت کرتے ہیں، جن میں مال و جان کی حفاظت، عزت و آبرو کا خیال اور گراں قدر مذہبی اقدار شامل ہیں۔ تیسری ہیڈنگ دیکھیں تو وہ ہے یکجہتی کو فروغ۔ معروف آداب معاشرے کے افراد میں باہمی سلوک، باہمی اعتماد اور یکجہتی کے جذبات پیدا کرتے ہیں، لوگوں کی رائے کو ایک رخ میں ڈھال لیتے ہیں، جس سے ان میں یکسانیت اور باہمی سلوک پیدا ہوتے ہیں۔ چوتھی ہیڈنگ دیکھیں، برائیوں کا خاتمہ۔ معروف آداب معاشرے میں غنڈہ گردی، آوارگی، شراب، زنا، جوا بازی اور دیگر مخرب اخلاق عادات کو دباتے ہیں اور ان کا کما کرتے ہیں، کیونکہ ان کے کرنے پر پھر
غیر رسمی سزائیں دی جاتی ہیں۔ پانچویں ہیڈنگ ہے وہ ہے ثقافتی اقدار کی حفاظت۔ معروف آداب معاشرے میں ثقافتی اقدار کی حفاظت کرتے ہیں، جن میں خاص طور پر عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت شامل ہے۔ نیز دینی بزرگوں کا ادب، مسجد، نماز، قرآن کریم اور بیت اللہ شریف کا احترام شامل ہے۔ اور اس کی اگر لاسٹ ہیڈنگ کی بات کی جائے تو وہ ہمارے پاس ہے لوک ریت و قانون میں تعلق۔ معروف آداب لوک ریت سے بھی تعلق قائم رکھتے ہیں، کیونکہ کئی لوک ریت اہمیت پا کر معروف آداب بن جاتے ہیں، اور قانون سے بھی ان کا تعلق قائم رہتا ہے، کیونکہ بہت سے معروف آداب قانون میں بدلتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی جن چیزوں پر غیر رسمی سزا دی جاتی ہے پھر وہ اتنے مشہور ہو جاتے ہیں، اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ پھر ان پر رسمی سزا دی جاتی ہے اور وہ پھر قانون میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے معروف یا شائستہ آداب کے بارے میں پڑھا۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہوگا۔ نیکسٹ جو ہماری ہیڈنگ ہے معاشرتی معاملات کی، وہ قوانین ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل سٹارٹ کریں گے۔ جتنا آج ہم نے پڑھا معروف آداب کے بارے میں، اگر اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی پوائنٹ ہو جس کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو ضرور ڈسکس کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ حل کر دیا جائے گا۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔